أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد सूरह हूद का ये 8वां रुकू है जिसके भी आपके सामने तिलावत की गई। सूरह हूद का ये 8वां रुकू पिछले जो रुकू गुजर चुके हैं उनसे कदर तवील है, कुछ फैला हुआ कुछ मुफस्सल है। उसकी वजह यह है कि इसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा आ रहा है जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तफसील के साथ तज़किरा फरमाया और वो तफसील क्यों की गई, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को कदर मुफस्सल क्यों बयान किया है, इसका इंशाअल्लाह सबब आपके सामने आएगा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की नस्ल के हैं और कौम मदियन की जानिब आप भेजे गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की जो तीसरी अहलिया मोहतरमा थी जिनका नाम तारीख की किताबों में कतूरा आता है, तो हज़रत कतूरा ही की नस्ल से एक बुजुर्ग बहुत मशहूर हुए जिनका नाम मिदियान या वो बदल कर फिर मदियन हुआ। उनकी नस्ल बहुत तरक्की की
اور قبیلے مدین وہ کہلائی. یہ قبیلہ مدین قبیلہ پھیلتے پھیلتے ان علاقوں میں بود و باش اختیار کر گیا تھا جو حجاز کے نارتھ میں آتے ہیں. اگر آپ مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کریں گے تو آپ کو لیفٹ میں کیپسین سی ملے گا، بحر قلزم جس کو کہتے ہیں. اس ساحل سمندر سے لے کر تبوک جو تاریخ اسلامی میں بہت ہی اہمیت کا حامل علاقہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا تھا، جو مدینہ منورہ سے 600 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھاری لشکر کے ساتھ اس لیے سفر کیا تھا کہ وہاں پر رومن امپائر نے اپنے رومی فوجیوں کو 1 سال کی پیشگی تنخواہ دے کر اسلامی سرحدوں میں داخل ہونے اور مدینہ منورہ تک پہنچنے کے لیے جمع کرنا شروع کیا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو باوجود گرمی کے، باوجود غلے کی کمی کے، باوجود اقتصادی حالت کے کمزور ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا حکم دیا. ایسا حکم دیا کہ گھر میں کوئی بیٹھے نہ رہ پائے. جو بیٹھ گیا وہ منافقین کی فہرست میں اس کا شمار ہو گیا. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ سچے دل کے صحابہ بھی اس امتحان میں پھنس گئے تھے. ان کو بھی 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کے بعد معافی نامہ سورہ توبہ میں نازل ہوا. تو تبوک ایک بہت ہی اہمیت کا علاقہ ہے. تو تبوک سے لے کر بحر قلزم تک جو علاقے تھے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ مدین مختلف آبادیوں اور بستیوں کی شکل میں آباد تھا. ان کے بیچوں بیچ ایک علاقہ تھا جس کو آج کل مغایر شعیب کہتے ہیں. وہ گویا کیپٹل تھا. وہیں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی. وہیں پہ حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے. وہیں پہ آپ نبی و رسول بنائے گئے. وہیں سے آپ نے چاروں طرف کے علاقوں میں دعوت دی. یہ قوم جو آباد تھی، یہ اس زمانے کے اعتبار سے ان کا جو لوکیشن تھا، ان کا جو سچویشن تھا، وہ بہت ہی اہم تھا. کیونکہ جنوب کے عربوں کے جتنے قافلے شمال جاتے تھے اور شمال کے جتنے قافلے جنوب آتے تھے تجارت کے لیے، تو ان کے علاقوں سے گزرے بغیر کوئی مفر نہیں تھا، کوئی اور راہ نہیں تھی. گزرنا ہی گزرنا تھا. چاہے مصر سے، چاہے عراق سے، چاہے شام سے، جو کوئی نیچے آئے گا حجاز کی طرف، یمن کی طرف، حضرموت کی طرف، یا نیچے سے مکہ مکرمہ کے لوگ، مدینے کے لوگ یا یمن کے لوگ اگر مصر جائیں، شام جائیں تجارت کرنے کے لیے، تو ان کو ان علاقوں میں سے کسی ایک علاقے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امام مبین فرمایا کہ ایک بڑی شاہراہ پہ تم تھے، بہت بڑی شاہراہ پر تم تھے، جیسے کہ اس زمانے کی نیشنل ہائی وے ہو جس پر کہ یہ بسے ہوئے تھے. لہذا اس لوکیشن کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے. یہ کیسے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، انشاءاللہ اس کا اشارہ خود آنے والی آیتوں میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں، قوم مدین، قبیلہ مدین میں اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے، چونکہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ قصص میں اس کی ضرورت پڑے گی کہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں یا کوئی دوسرے شعیب ہیں، دوسرے بزرگ ہیں جو شعیب ہی نام کے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر ہیں. اس میں مفسرین کا، مورخین کا اختلاف ہے، لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ سورہ قصص کی وہ آیتیں آئیں گی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین کا سفر اور نکاح کا تذکرہ ہے، وہاں انشاءاللہ وضاحت رکھی جائے گی.
یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قبیلے مدین کی جانب یا قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائی شعیب کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت اسلام دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مشن ہوتا تھا، اس کی جو پہلی سیڑھی، پہلا زینہ جو ہوتا تھا وہ یہ کہ بندوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ سب سے اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے معاشرے کو دیکھ رہے تھے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ کچھ قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، کچھ قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ حرم شریف کا برہنہ طواف کر رہے ہیں، شراب کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، جوئے کا رواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، خاندانی جگہوں کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ کتنے مسائل تھے اس وقت، سوسائٹی کتنی بگڑ چکی تھی، اس کا آپ اندازہ اس سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین تو زمین، سمندر بھی بگڑ چکا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی کے ساتھ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور بہت روتے تھے اور بہت بے چین ہوتے تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ میں کس چیز کی اصلاح کروں، کس گناہ سے اس قوم کو روکوں، کس گناہ پر پابندی لگائی جائے، بات نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو راستہ نہیں سجائی دے رہا تھا کیسے لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو کیسے تھاما جائے، گناہوں سے کیسے بچایا جائے۔ ہم نے آپ کی ہدایت کی، رہنمائی کی نبوت اور رسالت کے ذریعے سے، کہ یہ کہا کہ اس قفل کو کھولنا ہے تو سب سے پہلی جو کنجی ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم بندوں کو جوڑو۔ جب بندے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے پھر اس کے بعد سے ساری اصلاح ممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہے انسان کا تو پھر نماز بھی بہت گرا ہے، اور پھر اس کے بعد سے تقویٰ بھی مصیبت ہے، اس کے بعد سے عبادت بھی امتحان ہے، اور اس کے بعد سے صدقہ و خیرات بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ لیکن اللہ سے رشتہ جڑ گیا بندے کا، اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو گئی، وہ محبت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ اس کے لیے صیغہ نہیں ہے، تو فرمایا اشد حبا للہ، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اشد حبا، شدید ترین محبت اللہ سے اللہ کے وہ نیک بندے کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے آپ کہیے نماز کا مسئلہ تو آدھی رات میں وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر ان سے کہیے مال لٹانے کا مسئلہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی طرح پورا گھر لے کر آ جائیں گے، پھر ان سے آپ کہیے کہ وہ سوسائٹی میں اسلامی اخلاق کے ساتھ زندہ رہے تو پھر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی آزمائش نہیں، مصیبت نہیں، بہت ہی آرام کے ساتھ۔ پھر ان سے کہیے شراب پھینک دو تو مدینے کی گلیوں سے پھر شراب بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ احکام اللہ کی محبت پیدا ہونے کے بعد جاری ہونے میں بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے بھی کئی بگاڑ ہیں قوم میں کئی قسم کی اخلاقی گراوٹیں آ چکی ہیں، لیکن کام کہاں سے شروع کیا حضرت شعیب علیہ السلام نے؟ اللہ سے جڑ جاؤ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے سوا کسی کو سجدہ ہو، نہ اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ سوال کا دراز کرو، نہ اس کے سوا کسی کے نام پہ قربان کرو، نہ اس کے سوا کسی سے کوئی چیز سوال کرو مانگو، وہی پروردگار حقیقی مالک حقیقی ہے، اسی سے جڑ جاؤ۔ یہ دعوت توحید دیتے چلے گئے، اور اس کے بعد سے جو دوسری بڑی برائی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ لین دین میں، بالخصوص اس زمانے میں تولنے اور ناپنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو تولنے اور ناپنے میں بے ایمانی کرنا،
اس پر نکیر فرمائی اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور دیکھو ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو، اگر ناپنے اور تولنے میں کمی نہ کرو کہ انی اراکم بخیر، تو میں بہت خیر دیکھتا ہوں، بڑی برکت دیکھتا ہوں، بڑی تمہاری تجارت چلے گی، ورنہ بصورت دیگر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اندیشہ کرتا ہوں تم پر، تم کو آگاہ کرتا ہوں ایک ایسے عذاب کا، یوم محیط، جو ایسے دن آئے گا جو دن تم کو گھیر لے گا، تم جا نہیں سکو گے، چاروں طرف سے تمہارا احاطہ کر لے گا، بھاگ نہیں سکو گے پھر اللہ کے عذاب سے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھیر لینے والا عذاب، احاطہ کر لینے والا عذاب آ جائے، اس دن سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس دن سے پہلے پہلے یہ لین دین، یہ ڈیلنگ، یہ ٹھیک ٹھاک کر لو۔ اور اس زمانے میں ناپنے اور تولنے کا جو مسئلہ تھا، کہا اس سلسلے میں تم بے ایمانی سے باز آ جاؤ، ایمانداری سے کام لو۔ یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، ناپنے کے معاملے میں، تولنے کے معاملے میں انصاف سے کام لو، پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو، کہ قیمت تم پوری لے رہے ہو، چیز دینے میں کمی کر رہے ہو، یہ تمہاری بڑی نازیبا قسم کی حرکت ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر بگاڑ کرتے ہوئے، بگاڑ پھیلاتے ہوئے نہ گھومو، زمین پر بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم میں پھیلی ہوئی جو بیماری تھی، جو اس قوم کی ایک قومی قسم کی برائی تھی، جیسے قومی نیکیاں ہوتی ہیں، قومی اوصاف ہوتے ہیں، ایسے ہی قومی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو قومی برائیوں میں سے وہ جس برائی میں پڑے ہوئے تھے وہ یہ کہ ناپ تول میں بڑی ڈنڈی مارا کرتے تھے، پیسے تو پورے لیتے تھے، چیز دینے کا معاملہ آتا تو اس میں کمی کرتے تھے۔ اور میں آپ کے سامنے ابھی لوکیشن رکھ چکا ہوں کہ ان کا لوکیشن ایسا تھا، جائے وہ ایسا تھا کہ ان سے معاملات کرنے پر لوگ بہت مجبور تھے۔ سفر کر رہے ہیں 40 دن سے 50 دن سے، اور سفر کر رہے ہیں کہاں سے؟ لوگ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، یمن سے، مدینہ منورہ سے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے بیچوں بیچ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب ان کو کھانے پینے کی چیزیں خریدنی ہے، غلے خریدنے ہیں، کھجوریں خریدنی ہے، تو لازمی بات ہے وہ کہاں جائیں گے بیچارے کھانے پینے کی چیزوں کو خریدنے کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے زمانے کا وہ حال تو نہیں ہے کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھے اور گھنٹوں میں سفر کر لیا، ہے تو مہینوں کا سفر ہے۔ غلہ ختم ہو جاتا تھا، خوردنی اشیاء ختم ہو جاتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، تو قافلے مجبور ہوتے تھے ان سے خرید و فروخت کرنے پر۔ تو یہ قیمت تو پوری لیتے تھے، لیکن دینا ہے 10 کلو کھجور دے رہے ہیں، 7 کلو 8 کلو 5 کلو ڈنڈی مارتے تھے۔ اچھا وہ ہے مسافرین خریدنے والے، وہ ملک کے نہیں ہے، علاقے کے نہیں ہے کہ لڑ سکے، وہ مسافر ہیں بیچارے، یہ علاقے کے ہیں، ان کے پاس ان کا لشکر بھی ہے، ان کی پولیس بھی ہے، ان کا فوج بھی ہے، ان کی فورس بھی ہے، کیا کیا انہوں نے اپنے انتظامات کر رکھے تھے وہ جانے، لیکن تھے طاقتور۔ لازمی بات ہے کہ علاقے کے لوگ پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، آبادی انہی کی ہے، اور چند لوگوں کا قافلہ 30 40 70 75 لوگوں کا قافلہ وہ غلہ خرید رہا ہے، یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، تو وہ کیا کر سکتا تھا، کیسے ان سے لڑ سکتا تھا؟ مجبوری میں قیمت پوری دے دیتے، سامان کم لیتے تھے، اس پہ بہت خوش ہوتے تھے۔ تیسری ایک اور لت، پہلی بیماری تو ان کی تھی، پہلی برائی، پہلا گناہ، پہلا ان کی اجتماعی طور پر کوتاہی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مارنا۔ یہاں تک کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انہوں نے ایکا نامی ایک درخت کو پوجنے کے لیے مقرر کر لیا تھا، سمجھتے تھے وہاں سے اس درخت سے برکتیں پھوٹتی ہیں، لہذا درخت کو خوش کرتے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا ہے۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب الایکا فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ ایکا کو پوجنے والے، اور بڑا لطیف استدلال کیا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت ہی یعنی سینسیٹیو قسم کا، ذرا سمجھنا بھی اس کا مشکل۔ چنانچہ فرماتے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی مدین کا ذکر کیا تو کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ قبیلہ مدین میں ہم نے
انہی کے بھائی شعیب کو نبی بنا کر بھیجا. لیکن جب ایکا والے کہا اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا، تو پھر اخن کا لفظ نہیں استعمال کیا، کیونکہ اس وقت نسبت شرک کی ہے، درخت کو پوجنے والوں کی ہے، تو انہی کے بھائی شعیب نہیں کہا، پھر مشرکوں کے بھائی نہیں کہا، کیونکہ وہ نبوت کے منافی ہے. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے. باقی دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایکا کے معنی ہوتے ہیں گھنے جنگل کے، گھنے جنگل کے. انہوں نے ایسے باغات بنا رکھے تھے کہ جو گھنے قسم کے جنگل کی طرح تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الایکا بھی کہا گیا. وہ ایک الگ بات ہے. اس صورت میں چونکہ اصحاب الایکا کا لفظ نہیں آیا، اسی لیے میں بہت زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شرک کرتے تھے، درخت کی پوجا بھی کرتے تھے، اور دوسری ان کی علت جو تھی، دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتماعی برائی کا تذکرہ فرمایا، وہ یہ کہ ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے. اور تیسری جو چیز تھی وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بہت زور آوری کا مظاہرہ کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ بیچارے مجبور مسافر ان کو لوٹ لیتے تھے اور ڈرا دھمکا کے ان کا سامان نکلوا لیتے تھے، اور وہ فریاد رسی کرنا چاہتے تو علاقے میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوتا، مظلوم کی حمایت کرنے والا نہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے قافلے والے پریشان ان علاقوں سے گزر جایا کرتے تھے. لوٹنے کی بھی ایک عادت تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ فرماتے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تاکید کی کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور پھر زمین پر بگاڑ پیدا نہ کرو. زمین کو امن، عافیت، سلامتی کے زمین بنا کر رکھو، جس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اللہ نے تو زمین کو سنوارا ہے، امن آشتی کے ساتھ، تم اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. اور پھر اس کے بعد فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، کہ اب جو باقی بچ جائے گا ایمانداری کے ساتھ جب تم تجارت کرو گے اور زمین پر بگاڑ پیدا کیے بغیر جب تم معاملات کرو گے، تو اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ باقی ماندہ چیزوں کو، اس نفع کو، اس پروفٹ کو حضرت شعیب علیہ السلام نے تعبیر فرمایا بقیت اللہ، اللہ کی جانب سے بچا ہوا مال خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تمہارے اندر ایمان ہے. اس کی برکت کو تم دیکھو گے. وما انا علیکم بحفیظ. اور یاد رکھو یہ دعوت ہے، میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، عقل کو اپیل کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہوگا زبردستی تم کو داخل کر دیا جائے، گردن پکڑ کر مجبور کر دیا جائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زیادتی نہیں ہے، دین میں مجبور نہیں کیا جاتا ہے، لہذا دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ دین قبول کرنے کے سلسلے میں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے سلسلے میں آپ مجبور نہیں کریں گے. لیکن جب دین قبول کر لیا جائے گا اور اس کے بعد کہیں گے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اور لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے موقع پر اسلامی سلطنت میں ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 دن تک ان کو جیل میں رکھا جائے گا، پھر نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے گی. اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر جیل میں بند کیا جائے گا، پھر تاکید کی جائے گی، پھر وہ اگر نماز شروع کر دیں ٹھیک ہے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر نہیں نماز پڑھیں گے تو پھر ان کو بند رکھا جائے گا، اور مر جائیں گے تو کسی صحرا میں لے جا کر، مسلم قبرستان میں نہیں، کسی صحرا میں لے جا کے گاڑ دیا جائے گا بغیر نماز جنازہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل کے پاس تو پہلی نماز چھوڑ دی اور کہا نہیں پڑھوں گا تو کافر ہو گیا، بیوی حرام ہو گئی، گردن اڑانا حلال ہو گیا. ان کے پاس تو بہت سخت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں، تو یہ عالم ہے. تو آپ سوچیں گے کہ لا اکراہ فی الدین کا پھر کیا کانسیپٹ ہے. دیکھیے آپ انڈین نیشنلٹی قبول کریں نہ کریں یہ آپ کی اپنی خواہش ہے، آپ جائیے دنیا کے کسی بھی خطے میں بس جائیے، لیکن جب آپ انڈین نیشنل ہو جائیں گے تو یہاں کا قانون ماننا آپ کے لیے ضروری ہوگا. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق جیوں گا، میں رائٹ سے اپنی کار لے جاؤں گا. آپ نہیں کہہ سکتے. اگر رائٹ سے کار لے جانا ہے ٹھیک ہے، سعودی نیشنل بنیے آپ، وہاں پہ آپ چلائیے رائٹ سے کار. یہاں نہیں، یہاں جو قانون ہے
وہ آپ کو ماننا ہوگا. یہی کیفیت ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے لا اکراہ فی الدین، عقل کی بنیاد پر دعوت دی جائے گی، اور اس کے بعد جب قبول کر لیا آپ نے تو پھر پوری شریعت کی پابندی کرنی ہوگی. اس کے بعد لا اکراہ فی الدین آپ نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو ٹوٹل نظام اپنانا ہوگا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں سمجھا رہا ہوں، سمجھاتا رہوں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ داروغہ بن کر تم کو میں اسلام میں داخل کروں، یہ میرے بس پہ نہیں ہے. کام میرا یہ ہے کہ میں تم کو سمجھاتا رہوں گا. حضرت شعیب علیہ السلام کا لب و لہجہ انتہائی فصیح و بلیغ تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ خطیب الانبیاء. انبیاء علیہ السلام و تسلیم میں حضرت شعیب کی خطابت بہت ممتاز تھی، جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے دیگر نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آپ دیکھ لیجئے، یہ رکوع ذرا طویل ترین ہے. اس کا سبب یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی خطابت وہ بڑی اعلیٰ قدروں کی حامل تھی، اسی وجہ سے وہ انبیاء کے خطیب بھی کہلائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطابت کے جوہر کا تذکرہ بھی زیادہ فرمایا. کئی وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی 3 بنیادوں پر، اور جد و جہد شروع فرما دی اور بہت محنت کرنے لگے، اور ہر مجلس میں حضرت شعیب علیہ السلام انہی 3 بنیادی باتوں کو پیش فرمانے لگے، تو پھر قوم کے لوگوں نے ری ایکشن میں عجیب و غریب بات کہی. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے ان کی بات میں لاجک نہ ہونے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور قوم کیا جواب دے رہی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے 3 بنیادی نقطوں کو پھر ذہن میں آپ تازہ کر لیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، کمی نہ کرو، جیسی قیمت لے رہے ہو ویسا سودا دو. نمبر 3، زمین پر بگاڑ نہ پیدا کرو، امن و سلامتی رہنے دو، ظلم نہ برپا کرو، مظلوم کی حمایت کرو. یہ 3 باتیں ہیں جو حضرت شعیب نے کہی. تو جواب میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب، کیا تمہاری نمازوں نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس کی چاہے عبادت نہ کریں؟ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو نا، یہ نمازیں تم کو پٹی پڑھا رہی ہیں، حکم دے رہی ہیں کہ ہم یہ کریں یہ نہ کریں، وہ کریں یہ نہ کریں، یہ کیا بات ہے کا؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ جواب نہیں دے رہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس میں کیا فائدے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ عقل کیسے تسلیم کرتی ہے، دین کیسے مانتا ہے، مذہب کی کیا بنیادیں ہیں. نہیں کہا تو کیا کہا، تمہاری جو راست بازی ہے، جو تمہاری نمازیں ہیں، جو تمہارا تقویٰ ہے، وہ تم کو اس بات پر ابھار رہا ہے، اکسا رہا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں. تو لازمی بات ہے تقویٰ تو، نماز تو، عبادتیں تو، اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ تو انسان کو اس بات پر آمادہ کرے گا ہی کرے گا کہ وہ دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرے. تو اس میں کون سی معقول بات ہو گئی؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز کا ایک طرح سے آر دلا رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن آپ یہ سوچیں گے کتنی عجیب و غریب ذہنیت ہے کہ نماز سے آر دلا رہے ہیں، عبادت سے آر دلا رہے ہیں. کوئی صاحب آئے، کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارا ٹمپریچر بہت بڑا ہوا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہاری آنکھیں پھٹی جا رہی ہیں، مارے مرض کے، اور ناک بہی جا رہی ہے، بہتر یہ ہے تم علاج کر لو. تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی نمازیں کہہ رہی ہیں کہ آپ میرا علاج کریں، یہ کیا بات ہوئی؟ بات تو معقول نہیں ہے، بالکل نامعقول ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے، میں جس کے لیے اس نقطے کو نمایاں کر رہا ہوں کہ وہ بیچارے تو سیدھے سادے تھے، ان لوگوں نے کہہ دیا تھا، اس کی وجہ سے ہم ان کو احمق کہنے جا رہے ہیں. لیکن آج کی پڑھی لکھی سمجھدار سوسائٹی بھی جب آپ کسی نیکی کی تلقین کریے، گناہ سے روکنے کی کوشش کیجئے، تو عبادتوں کے ذریعے سے آر دلاتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے سے نعوذ باللہ آر دلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی دینداری آپ کو اکسا رہی ہے کہ آپ یہ کریں.
जो नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, मस्जिद जो जा रहे हैं सुबह शाम 5 वक्त, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि शादी में ये करें या न करें, तो लाजमी बात है इबादतें नहीं उकसाएंगी तो और क्या चीज उकसाएंगी। आज के पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी इबादतों को इशू बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर तंज और तारीफ करते हैं। यहाँ तक के एक मर्तबा एक साहब बेचारे साइकिल चला रहे थे और उनके साइकिल में ब्रेक नहीं, मुतशर्रे थे और जमाल खूबसूरत दाढ़ी थी, तो साइकिल में ब्रेक ना होने की वजह से वो बेचारों की साइकिल किसी साहब से टकरा गई। तो वो साहब कहते हैं दाढ़ी रख के टक्कर देते हैं आप? तो उन्होंने कहा दाढ़ी दाढ़ी है, ब्रेक तो नहीं है। दाढ़ी तो दाढ़ी है, ये तो दीन है, एक दीनी शियार है, एक अमल है, एक सुन्नत है। दाढ़ी रख के टक्कर देते हैं। लेकिन आप देखिए कितने मामलात में इख्तिलाफात होते हैं, दाढ़ी रख के आप ये करते हैं। तो दाढ़ी रखकर क्या सारे जुल्म को हजम कर लिया जाए, सारी बेईमानियों को हजम कर लिया जाए, सारे गुनाहों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, बुराई के खिलाफ न कहा जाए, तो आप फला काम करके दीन का ये कह रहे हैं। जो ज़हनियत है ये वही ज़हनियत है अहमकाना जो ये कौम मदियन के अंदर पाई जाती थी। लिहाजा इस ज़हनियत से हमको निकलना चाहिए, इस बॉक्स से हमको निकलना चाहिए और दीन एक तरफ है, दीन का एहतराम होना चाहिए। इख्तिलाफ राय दूसरी तरफ है, आप उनकी बात नहीं मान रहे तो आप कहिए मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इख्तिलाफ की गुंजाइश है, लेकिन नेकियों में दावत के मौके पे इख्तिलाफ की कहाँ गुंजाइश है। खामोश हो जाइए और हम एतराफ करें कि हमसे नहीं हो पा रहा है, गलती हो रही है, हम कर लेंगे। दीनी शियार को, दीनी कामों को, दीनी इबादतों को और दीन की खिदमत को, दीन से वाबस्तगी को आप कैसे तंज करने का जरिया बना सकते हैं, तख्ते मश्क आप कैसे बना सकते हैं, ये सोचने की बात है। ये वही नफ्सियात है जो कौम मदियन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के खिलाफ पाई जाती थी। क़ालू या शुएब असलातुका तामुरुक, आपकी नमाज हुक्म दे रही है क्या? क्या हम असलातुका तामुरुका, क्या तुम्हारी नमाजें तुमको हुक्म दे रही हैं अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, कि हम छोड़ दें उस चीज की परस्तिश, उस चीज की इबादत जो हमारे आबा व अजदाद करते थे, दादा व नाना करते थे। छोड़ दें हम ऐका दरख्त की इबादत, उससे बरकतें हासिल न करें, उससे हासिल न करें हम के अशुगुन, आगे कामयाबी होगी भी नहीं होगी। वान्ना फाला फी अम्वालिना मा नशा, और तुम्हारी नमाजों की बुनियाद पर तुम ये दावत दे रहे हो कि हम छोड़ दें वो जो हम करते हैं अपने माल में, कि हम अपने माल में जो चाहे करते हैं, जैसा चाहे हम तसर्रुफ करेंगे, जो चाहेंगे खरीदेंगे, जो चाहेंगे बेचेंगे, जिस चीज को जिस कीमत में होगा हम बेचेंगे। हम तुम्हारी बुनियाद पर, तुम्हारी दावत की बुनियाद पर इन चीजों को छोड़ने वाले नहीं। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, जिसको कहते हैं ना उर्दू में जादू, वो है जो सर चढ़ कर बोले। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इबादतों का, संजीदगी का, मकाम व मर्तबे का एहतराफ करते हुए कह रहे हैं इन्नका लअंतल हलीम, बेशक तुम बहुत संजीदा, बुर्दबार हो, रशीद, बहुत समझदार हो, हर काम मामला फहमी के साथ करते हो। एतराफ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन कहते हैं। काबतुल्लाह का पत्थर लगाने आए, शोर कर दिया जाल अमीन, जाल अमीन। वो अमीन आ गए, अमीन आ गए, जिन पे हम भरोसा करते थे वो आए हैं। अल्लाह की जानिब से कितना अच्छा फैसला हुआ। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने दावत पेश की, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, दुश्मन हो गए। तो यही बात कि इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, आप बड़े संजीदा, बड़े बुर्दबार, बड़े नेक, फिर आप कैसे हमारी बात नहीं मान रहे हैं? क्यों आप इंटरफियर कर रहे हैं? माशरा तरक्की कर रहा है, आमदनी खूब हो रही है और खा पी के कमा कर हम खुश हैं, लिहाजा इसी सूरत में आपको क्या बुरा लग रहा है? और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, देखो नफा हलाल बुनियादों पर जो हो उसमें अल्लाह ताला की जानिब से बरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि देखो जो सच्चा ताजिर होगा वो नबियों के साथ मैदान हशर में खड़ा हुआ होगा, और जो झूठ बोल बोल कर तिजारत करने वाला होगा, बेईमानी के साथ तिजारत करने वाला होगा, उसकी तिजारत में नहीं होगी बरकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि उसकी बरकत छीन ली जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। बरकत के माने क्या है?
कसरत से पैसे आ जाएं ये बरकत है। बरकत ये नहीं है, याद रखिए, कि थैला भर भर के पैसे आए, ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि दौलत का जो नफा है वो इंसान को पहुंचे। दौलत का नफा क्या है? इंसान सेहतमंद रहे। दौलत का नफा क्या है? बाल बच्चों के साथ खुश रहे। दौलत का नफा क्या है? इंसान ज़हनी तौर पर सुकून में रहे, टेंशन फ्री रहे, खा पी के अच्छी तरह खुशहाल रहे, उसका मौला भी उससे खुश, उसके घर वाले भी उससे खुश, वो भी खुश। ये है बरकत। बरकत ये नहीं है कि बैंक बैलेंस का फिगर बढ़ रहा है और घर में आलम यह है कि जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। न मियाँ बीवी का, न बीवी मियाँ की। औलाद नाफरमान कहीं रात गुजारती है और कहीं सुबह करती है, और ऐसी बेचैनी की कैफियत कि रात रात भर नर्म नर्म बिछौनों पर करवटें बदलते रात गुजर जाती है। ये बरकत है। ये वो जिंदगी है जो पर मुसल्लत कर दी गई है कि दो दो तीन तीन हैवी डोज लेके आज लोग सोने पे मजबूर हो गए हैं, बगैर दवाओं के नींद नहीं आ रही है। और आलम यह है कि इधर उधर दौड़ रहे हैं सुकून के लिए, ज़हनी सुकून, सलामती, अमन, इसकी तलाश में इंसान परेशान हो रहा है। दूर दूर से लोग सफर कर करके आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? वो पसमानदा बैकवर्ड मुल्क हिंदुस्तान। यहाँ क्यों आ रहे हैं? समझ रहे हैं जोगियों के पास, वो बेवकूफों के पास ज़हनी सुकून मिलेगा, वो थोड़ा योगा वोगा कराएंगे तो टेंशन फ्री जिंदगी मिलेगी, और खर्चा कर रहे हैं लाखों रुपए, आपको अंदाजा नहीं है। दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ये सब इसलिए है कि अल्लाह ताला ने बरकत खत्म कर दी हमारी तिजारत से, सूद की वजह से, बेईमानियों की वजह से, गलत बयानियों की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी थी, देखो सच्ची तिजारत करो, सिद्ध के साथ, सच्चाई के साथ, नबियों के साथ क़यामत के दिन खड़े रहोगे। यही हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं और ये इरशाद फरमा रहे हैं, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, जो बाकी बच जाए अल्लाह ताला जो बचा कर दे दे, उसी में बड़ी बरकत है, उसी में सुकून है, उसी में तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की जानिब से खैर है, उसी पर इक्तिफा करो। क्यों बेईमानी के जरिए से अपने खजाने को भरने की कोशिश करते हो? लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई और उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को नवाज का ताना दिया और कहा, तुम्हारी नवाज़ें इस बात का क्या हुक्म दे रही हैं कि हम अपने अम्वाल में जैसा चाहे डीलिंग छोड़ दे, तुम्हारी बात मान लें? तो याद रखो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन शुएब हम झगड़ा भी नहीं करना चाहते, आप बड़े नेक आदमी है, समझदार आदमी है, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है, आप अपनी कोशे में, अपनी आफियत में, अपनी मस्जिद, आप अपनी खानका में तहज्जुद पढ़ते हुए जिंदगी बसर कर लीजिए और उसके बाद से आप अपनी मस्जिद आबाद रखिए, हमसे झगड़ा न कीजिए, चलेगा, ये मंडी भी चलेगी, आपकी नमाज भी चलेगी, कोई मसला नहीं होगा। जैसे आज की भी दुनिया कहती है कि आप अपनी खानका संभाल लीजिए, मस्जिद संभाल लीजिए, मदरसा संभाल लीजिए, हमारे मामलात में इंटरफियर ना हो। आप बिकती हुई शराब पर एतराज ना करें, खेले जाने वाले जुए पे आप एतराज ना करें, और नंगे नाच के ऊपर आप एतराज ना करें। हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, आप अपनी दुनिया में मस्तो मगन रहिए, हम अपनी दुनिया में मस्तो मगन रहेंगे। अगर आप हमारे अड्डों में इंटरफियर करेंगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे। यही कैफियत हुई और उसके बाद से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल या कौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या राय है तुम्हारी उस वक्त जबकि तुमको ये पता चल जाए कि मैं परवरदिगार की जानिब से नबूवत पर हूँ और एक खुली हुई दलील है मेरे साथ, एक बुरहान है जिस पर अल्लाह ताला ने मुझे कायम फरमाया। वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मेरे लिए बख्शिश के दाने खोल दिए हैं और हुस्न रिज़्क़ इनायत फरमा रहा है और अच्छी से अच्छी चीज इनायत फरमा रहा है। और दूसरी बात याद रखो, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, कि जिन चीजों से तुमको रोक रहा हूँ वो चीज मैं कर रहा हूँ, मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी तो रुक गया। अभी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दावत की जो नुमाया एक खुसूसियत होती है, जिस चीज की वो दावत देते हैं उस पर सबसे पहले सबसे ज्यादा खुद अमल करते हैं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुद अमल करते हैं। और यह नहीं कि दावत तो दी जा रही है किसी अच्छाई की, खुद अमल नहीं कर रहे हैं। बकौल शख्स
کہ ایک زبردست قسم کی کانفرنس ہو رہی ہے اسموکنگ کے خلاف کہ سگریٹ پینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. زبردست کروڑوں ڈالر لگے ہوئے انٹرنیشنل ہوٹل ہے جس میں سب جمع ہوئے بہترین پیپرز پڑھ رہے ہیں, ڈسکس ہو رہا ہے. اور انٹرول میں جب لوگوں کو تھوڑا سا وقفہ دیا گیا تو سب سگریٹ کھول کے جلا کے سگریٹ پینے لگے. یہ کیفیت نہیں ہے اسلام کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو معاملہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے, سب سے بہترین, سب سے طویل نماز خود پڑھیں گے, پھر قوم سے کہیں گے قوم کے لوگوں نماز پڑھو. خود پورا مال لٹا دیں گے اللہ کی راہ میں, پھر کہیں گے صدقہ کرو. خود کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بمشکل اپنے لیے 2%, 2.5%, 1% رکھیں گے, تب جا کے قوم سے کہیں گے کہ 2.5% خرچ کرو. انبیاء علیہ السلام کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ کل اللہ کی راہ میں خرچ, بمشکل تمام 1%, 2% اپنے لیے رکھا. اور قوم سے کیا مطالبہ کریں گے؟ رکھ لو تم 97.5% اپنے لیے, 2.5% اللہ کے لیے خرچ کرو. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہوتی ہے. یہی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عالم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکری آئی, اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اسی کے ساتھ حضرت عائشہ سے کہا سب کا سب خیرات کر دینا. نماز کے لیے تشریف لے گئے, نماز کے بعد واپس آئے, پوچھا کچھ بچ تو نہیں گیا؟ تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت, جو سامنے کی ران ہوتی ہے, دست کا گوشت مرغوب ہے, یہ سوچ کر ایک دست روک لی. تو کہا عائشہ کچھ بچ تو نہیں گیا؟ تو کہا نہیں, سب میں نے خیرات کر دیا, ایک دست بچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھا تو یاد رکھو سب بچ گیا, ایک دست نہیں بچی. سب بچ گیا, جتنا خیرات ہوا اللہ کے پاس محفوظ ہو کے بچ گیا, ایک دست جو تم نے روک لی نا وہ نہیں بچی سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل تو بچنا یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں لگ جائے, اور جو میرے لیے استعمال ہوا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نہیں بچا, وہ برباد ہو گیا, بیکار ہو گیا. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت سب سے پہلے خود عمل کریں گے جس معاملے میں جو بھی چیز ہوگی. لہذا فرمایا ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. بڑے بڑے لوگ مصلحین پیدا ہوتے ہیں, ریفارمرز, پوری کوشش لگاتے ہیں, میڈیا, پیسے, دولت, حکومت, لیکن اصلاح نہیں کر پاتے, چلے جاتے ہیں دنیا سے. اس کی وجہ یہ خود وہ نہیں بچتے ہیں, خود کرتے رہتے ہیں, خود کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, تو کہاں سے لوگ بات سنیں گے؟ انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ وما اريد, میں نہیں چاہتا, ان اخالفكم الى ما انہاکم عنہ, جن چیزوں سے تم کو روک رہا ہوں اس کی میں مخالفت کروں, مخالفانہ عمل کروں. نہیں, میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں, اسے تم بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ چیز معقول ہے. خود بھی اپنایا ہوا ہوں, دوسروں کو بھی بلا رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت, اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ میں اصلاح کروں, جتنی میری طاقت ہے اس طاقت کو جو میں خرچ کر رہا ہوں, لگا رہا ہوں, اس کا حاصل یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے, برائیاں مٹ جائے, نیکیاں قائم ہو جائے. لیکن وما توفیقی الا باللہ, توفیق تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے, توفیق میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ میں اپنے آپ کو راہ دکھا سکتا ہوں, نہ تم کو. راہ دکھانے والا تو مولا ہے, توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہدایت میں نہیں دے سکتا. اور اگر ہدایت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی کہ کسی طرح ابو طالب ایمان لا لے, بہت مہربانی کرتے تھے, اور اپنے یتیم بھتیجے کے لیے شروع سے وہ مائل بکرم تھے, شروع سے اپنے بھتیجے کے لیے جانثار تھے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفقتوں کی وجہ سے, ان کی عنایتوں و محبتوں کی وجہ سے چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لا لیں, ابو طالب ایمان لا لیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو دے گا بس اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تو کس کو ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اللہ کی قدرت ہے, لازمی بات ہے, وہ قادر مطلق ہے, کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا, جس کو چاہے وہ جو بنا دے. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مایوس نہیں کیا,
بندوں کو مایوس نہیں کیا، ورنہ میں اور آپ تو مایوس ہو کر رہ جاتے کہ پتہ نہیں ہدایت بھی ملے نہ ملے، خاتمہ بالخیر بھی ہو نہ ہو، جنت بھی ملے نہ ملے۔ تو فرمایا نہیں بندوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے میں ایک نظام بھی بناتا ہوں۔ ایک قدرت اللہ ہے، اللہ کی قدرت، اور ایک سنت اللہ ہی ہے، سنت اللہ ہے اللہ کا طریقہ۔ فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ علیہ توکلت و الیہ انیب، جو میری طرف انابت کرے گا اور روئے گا، گڑ گڑائے گا اور پھر اپنے دامن کو پھیلا کر ہدایت مانگے گا، تو انشاءاللہ میں اس کو ہدایت دوں گا، پھر محروم نہیں چھوڑوں گا۔ لہذا حضرت شعیب کہتے ہیں علیہ توکلت، میرا پورا بھروسہ اللہ کی ذات پہ، وہ الیہ انیب، اور میں اسی کی جانب انابت کرتا ہوں۔ اور لفظ انابت کی میں تشریح کرتا رہتا ہے، رو رو کے، گڑ گڑا کے، تڑپ تڑپ کے، بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا، صبح بھی ہونا، شام بھی ہونا، خوشی میں بھی اس کے دربار میں حاضر ہونا، غم میں بھی اس کے دربار میں حاضر ہونا، نارمل حالات میں بھی اس کے دربار میں حاضر ہونا، اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں بھی اسی سے مانگنا۔ جب یہ کیفیت بندے کے اندر ہو جاتی ہے کہ وہ فجر میں بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور سورج سب چڑھ جائے تو ظہر میں بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورج ڈھلنے لگے تو عصر میں بھی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورج ڈوب گیا تب بھی اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، رات تاریک ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اس نے پھر کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور بعض متقی نیک اللہ کے وہ بندے بھی ہوتے ہیں جب مخلوق سو گئی تو آدھی رات کو کھڑے ہو کے وہ پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے خوب دروازے کھولتا ہے، ایسی ہدایت کے دروازے کہ کامل بندگی کا ان کو موقع ملتا ہے، ایسی ہدایت کے دروازے ولایت کا ان کو موقع ملتا ہے، ایسی ہدایت کے دروازے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مقام قرب عنایت فرماتا ہے، کھلتے چلے جاتے ہیں ہدایت کے دروازے، مانگتے چلے جاؤ ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ پہلے تو ایمان والی ہدایت ملے گی، پھر تقوی کی ہدایت ملے گی، پھر احسان کی ہدایت ملے گی، پھر ولایت کی ہدایت ملے گی، درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور پکارتے رہو، اس کو مانگتے رہو۔ ہدایت کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ تمہاری زبان گم نہ ہو جائے، آنکھیں بند نہ ہو جائے، اور مانگنے کی صلاحیت ختم نہ ہو جائے، پھر دیکھو جنت کی نعمتوں سے تم کو کیسے مالا مال کریں گے کہ اعلان کرے گا فرشتہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن چلو پروردگار کے پاس، بڑی شان کے ساتھ چلو، جنتوں کی طرف چلو، رحمتوں کی طرف چلو، پھر یہ اعلان ہوگا۔ یہ اگر کیفیت نہیں ہے بندے کے اندر، اگر بے نیازی ہے، آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہدایت کی، تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج ہے کہ ہمارے پیچھے پیچھے ہدایت لے کے پھرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ تو بہت کبریائی ہے، اس کے پاس شان بے نیازی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم تڑپ تڑپ کو مانگے الیہ انیب۔ دیکھو میں ہدایت نہیں دے سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی توفیق اور ہدایت نہیں دے سکتا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اس کے سامنے روتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اس سے تڑپ تڑپ کے مانگتا ہوں، اور پھر وہ ہدایت عنایت فرماتا ہے۔ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ تجارت چھوڑنے پر آمادہ، نہ تجارت کی بے ایمانی چھوڑنے پر آمادہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لینے پر تیار، وہی پرانی ضد۔ وہ بڑی مدت گزر گئی، جب کبھی حضرت شعیب علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے، حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو سننے کی کوشش نہ کرتے، سنتے تو ایک کان سے سنتے، دوسرے کان سے نکال دیتے اور مذاق اڑاتے، اور ایک جملہ پکتے جس جملے کا تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب کہنے لگے، دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت، شعیب کی بات نہ چلنے دی جائے، یہ تصور، لا یجرمنکم شقاقی، میری مخالفت تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس عذاب سے دوچار ہو جاؤ، مثل ما اصاب قوم نوح، جس عذاب سے قوم نوح دوچار ہو چکی ہے، او قوم ہود، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد دوچار ہو چکی ہے، او قوم صالح، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود دوچار ہو چکی ہے، وما قوم لوط منکم ببعید،
قوم لوط کا، حضرت لوط علیہ السلام کی امت اور قوم کا بھی تو زمانہ ابھی گزرا، زیادہ دور نہیں ہے، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، زمین پلٹا دی گئی تھی، تم کو سارے حالات معلوم ہے، وہ بھی دور کی بات نہیں ہے۔ لہذا میری مخالفت اور مجھ سے ریئیکشن، ضد، ہٹدھرمی میرے خلاف، یہ تم کو کہیں ایسے زبردست قسم کے عذابوں سے دوچار نہ کر دے۔ توبہ کرو، واستغفروا ربکم، اور اپنے رب سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، اس کی طرف لوٹ پڑو۔ استغفار اور توبہ میں کیا لطیف سا فرق ہے وہ میں اس سے پہلے رکھ چکا ہوں جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ آیا تھا۔ استغفار کہتے ہیں عمومی گناہ جن کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوا اس پر نادم ہونا۔ توبہ کہتے ہیں جو گناہ انسان کے نگاہوں کے سامنے ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے یہ حرام کام کیا، اس کو معلوم ہے کہ اس نے یہ بے حیائی کی، اس کو معلوم ہے کہ اس نے یہ ظلم و زیادتی کی، تو جو شعور کے ساتھ گناہ ہوئے ہیں ان پہ توبہ واجب ہو جاتی ہے، توبہ کرنا پڑتا ہے، لہذا اس کو توبہ کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں کی حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی اور کہا ان ربی رحیم ودود، ہمارا رب جو ہے نا بہت مہربان ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب صرف جلال و انتقام والا نہیں، نعوذ باللہ، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ تم اس کی رحمت کی طرف چلتے ہوئے بڑھتے ہو تو اس کی رحمتیں دوڑتی ہیں۔ اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے تم 1 گز جاتے ہو تو وہ 3 گز آگے بڑھتی ہیں، لہذا بڑھو اس کی رحمتوں کی طرف اور اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کرنے والوں بندوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، میدان حشر میں ان کو رسوا نہیں ہونے دیتا، جو گناہ ہوئے تھے وہ گناہوں کو میٹ کر وہاں وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایسا کرم فرما تمہارا پروردگار ہے، اتنی اس کے اندر تم پر شفقت و محبت ہے کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ اے قوم کے لوگوں، جڑ جاؤ اللہ تعالیٰ سے، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اس کی رحمت کی طرف۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، اے شعیب آپ جو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا اس میں سے بیشتر حصہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ تجارت ایسی نہ کرو، یوں عبادت کرو، ایسے جیو ویسے جیو، بہت زیادہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم اپنے آپ میں تم کو بہت کمزور پاتے ہیں، بڑے نہتے، بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیفیت یہی تھی کہ جسمانی طور پر لاغر، اس کی وجہ یہ کہ کم کھانا، افکار میں رہنا، غور و فکر کرنا، قوم کے سلسلے میں رونا گڑ گڑانا، جس کی وجہ سے جسم عام طور پر کمزور ہو جاتا، لہذا ہم تم کو اپنے اندر بہت کمزور پا رہے ہیں، اور تمہاری نہ کوئی طاقت ہے، نہ تمہاری لابی ہے، نہ تمہاری کوئی جماعت ہے، نہ تمہاری پارٹی ہے، نہ تمہارا لشکر ہے، نہ تمہارا کوئی ساتھ دینے والا ہے، لیکن ہم تمہارے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، تمہارا ذرا خاندان جو ہے نا، وہ خاندان، وہ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا اچھا ہے، وہ لوگ ذرا مضبوط قسم کے ہیں، لہذا تمہارے خاندان کی رعایت میں ہم تم کو چھوڑ رہے ہیں۔ لولا رحتک، اگر یہ تمہارا خاندان اور یہ تمہارے تائیدی نہ ہوتے، لرجمناک، تو ہم تم کو پتھر مارتے تھے، ہم پتھر مار مار کے تم کو ختم کر دیتے تھے۔ وما انت علینا بعزیز، اور تم ہم پہ کنٹرول کرنے والے نہ ہو سکتے، تم ہم پر قابو نہیں کر سکتے، تمہارا کنٹرول نہیں چلے گا، تم ہمارے لیے کوئی مشکل اور تم ہمارے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہو، چٹکیوں پہ ہم حل کر سکتے ہیں، تو تھوڑی بہت خاندان کی رعایت کر رہے ہیں۔ جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہوئی کہ بنی ہاشم بہت معزز ہیں، بنی ہاشم کے پاس افادہ ہے، بنی ہاشم کے پاس قلادہ ہے، بنی ہاشم کے پاس سقایا ہے، اور بنی ہاشم کے پاس تولیت بیت حرام ہے، لہذا محمد کو کیسے ختم کریں، لہذا تھوڑا خاندان کی رعایت ہے جس کی وجہ سے۔ تو پھر آخر کار ابلیس نے کیا پٹی پڑھائی؟ سب مل کے سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں، ایک بار سب مل کے حملہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مل کے شہید کر دیں گے تو بنی ہاشم کن کن سے خون مانگے گی، خوبا مانگے گی۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا، بہت ہی سنجیدگی کی بنیاد پر وہ جواب ہے جو بالکل اس قوم کو خاموش کر دیا، لاجواب کر دیا۔ کہا قال یا قومی
अराहती आज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, है मेरी कौम ये नादान लोगों, तुम्हारी अकल कितनी सीधी है, कितने सीधे साधे लोग हो तुम लोग। बल्कि अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूँ कितने बेवकूफ हैं कि क्या कह रहे हैं, जरा सोचो। काला या कौमी, कहा है मेरी कौम के लोग, अराहती आज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, ये मेरा छोटा सा कुंबा, ये खानदान तुमको ज्यादा मजबूत नजर आ रहा अल्लाह के मुकाबले में। मैं कह रहा हूँ अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे नबूवत पर भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पे नामजद फरमाया, अल्लाह मेरी ताईद में है। तो मुझसे लड़ोगे तो अल्लाह से लड़ने, नबी तो नबी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते, मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मेरे नेक बंदे से कोई अगर जंग छेड़ देता है तो गोया मुझसे जंग छेड़ा हुआ है, मैं उसको जलील और रुसवा करके छोड़ूंगा। तो नबी और रसूल तो नबी और रसूल है। लिहाजा अल्लाह से तुम जंग कर रहे हो, अल्लाह के खिलाफ तुम सब कुछ कर रहे हो। अगर अरे वो तुम्हारे खानदान में तुम्हारे अब्बा दादा अच्छे पोस्टों पे थे इसीलिए हम तुम्हारी रियायत कर रहे हैं, तो कहा है मेरी कौम के लोगों, मेरा खानदान ज्यादा मजबूत है तुम्हारी निगाहों में, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है तुम्हारी निगाहों में, और ज्यादा काबिल रियायत है तुम्हारी निगाहों में अल्लाह के मुकाबले में, मालिक के मुकाबले में, रब के मुकाबले में। और वो परवरदिगार आलम जो कादिर मुतलक, वो परवरदिगार आलम जो खालिक कौलो मकान, जिसने सब कुछ पैदा किया और उसकी शान के एक लम्हे में कुन कहे तो फयकून, हर चीज पैदा हो जाए, और उसकी शान एक लम्हे में तबाह करने का हुक्म दे, एक सूर फूके तो पूरी कायनात तबाह हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, इंसान इंसान न रहे, पहाड़ पहाड़ न रहे, रेजा रेजा होकर धूल बनकर उड़ने लगेंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, और दुनिया ऐसे कांपने लगेगी, ऐसे थर्राने लगेगी, जैसे कि तेज हवा चलती है तो पत्ते तर्राते हैं, पत्ते कपकपाते हैं। उसका एक हुक्म अगर होगा, उसका एक हुक्म होगा तो ये सारी कायनात ऐसे तहस नहस हो जाएगी कि चांद सूरज एक दूसरे पे पेवस्ता हो जाएंगे। इज़्ज़त नुजूम कुदिरत, तो बेनूर हो जाएंगे। इज़्ज़त शम्स कुविरत, सूरज लिपेट के रख दिया जाएगा। वो परवरदिगार पे तुम कोई रियायत नहीं करते, उसका डर नहीं, उसका खौफ नहीं, उसका तकवा नहीं, कहते हो अच्छा आपका खानदान कुब्बा है इसीलिए हम आपको छोड़ रहे वरना पत्थर मार मार के खत्म कर देते। उल्टी खोपड़ी हो गई तुम्हारी। लिहाजा कहा वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया, अल्लाह आपको पसे पुश्त डाल दिया है, न उसको याद करना चाहते, न उससे डरना चाहते। इन्ना रब्बी बिमा तामलून वहीद, जो कुछ कर रहे हो याद रखो वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत से बाहर नहीं, उसकी कुदरत तुमको घेरे हुए है। या कौम यअमलू अला मकानतिकुम, आखिरी बात करता हूँ, आप जब तुम मजाक बना रहे हो, दिल लगी बना रहे हो, अल्लाह ताला के साथ भी तुम गुस्ताखी और बदतमीजी कर रहे हो तो कान खोल कर सुनो, मैं यही काम करता रहूंगा, यही दावत देता रहूंगा, यही नमाजें पढ़ता रहूंगा, यही मेरा ऐलान होता रहेगा मजलिसों में, तन्हाइयों में कि अल्लाह की तरफ आओ, बेईमानी छोड़ दो, डंडी मारना छोड़ दो। वया कौम यअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, जो तुमको करना है तो अपने घरों में करते रहो, मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा। सौफा तालमून, करीब तुम जान लोगे। मैं याती अज़ाब युख़ज़ीहि वमन हुवा काज़िब, कि किसके पास जिल्लत जलील कर देने वाला अजाब आने वाला है, कौन झूठा है। वरतक़िबू, तुम भी इंतजार करो, इन्नी माअकुम रक़ीब, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, फैसला होने तक मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा। यहाँ तक के वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुआइबा, अल्लाह का फैसला आ गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने ईमान वाले साथियों को लेकर चले गए, और जब हमारा फैसला आया हमने नजात दे दी शुएब को और उन लोगों को, वल्लज़ीना आमनू माअहू, जो ईमान ला चुके थे शुएब अलैहिस्सलाम के साथ, बिरहमतिन मिन्ना, हम ये नजात जो दे रहे हैं अपनी रहमतों की वजह से, अपनी रहमत की बुनियाद पर। वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू सयहतु, एक चिल्लाहट थी, एक चीख थी, उस चीख के साथ जमीन थर-थर कांपने लगी, और कह रखा था कि हम तुम पर पत्थरों की बारिश करेंगे, हम तुमको पत्थर मार मार के बस्ती से निकालेंगे। अल्लाह ताला ने उन पर आग की बारिश की, शोले बरसने लगे, बहुत बादलों के मुंतजिर थे, पहलवाने से बारिश गई हुई थी,
काले सिया बादल आए और उससे आग बरसने लगी, घरों में घुस गए आग से बचने के लिए, तो जमीन थर 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 कांपने लगी और जलजला आया और एक जबरदस्त किस्म की चिंगार थी, जिसके बाद देखते देखते ये पूरी कौम बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो आलम ये हुआ फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, सुबह हुई तो सिर्फ औंधी पड़ी हुई लाशें थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। ऐसा आलम था कि अल्लम यगनू फ़ीहा, जैसे कल यहाँ कोई था ही नहीं, बस्ती थी ही नहीं, ये शहर खामोशा था। अला बुअदन लिमदियन, के मदियन पर अल्लाह के रहमतों से वैसे ही दूरी हो, कमा बईदत समूद, जैसे कौम समूद अल्लाह की रहमतों से दूर हुई, महरूम हुई। जब अल्लाह की नाफरमानी आती है तो अल्लाह के अजाब जल्जलों की शक्ल में, तूफानों की शक्ल में, कैटरीना की शक्ल में, साइक्लोन की शक्ल में, सुनामी की शक्ल में, कौन कौन सी शक्ल में अल्लाह ताला की गिरफ्त और पकड़ आती है। लिहाजा बंदों को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और नाफरमानी में भी इस हद तक आगे बढ़ जाना कि अल्लाह महफूज रखे कि अल्लाह से गोया जंग किसी कैफियत है, यह तबाही व बर्बादी की तरफ कौम को ले जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के बाद आए, कैसे आपने दावत दी, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या मामला किया, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा आपकी खिदमत में रखा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।